لیکن ظاہری بات ہے کہ ایم کیو ایم پاکستانی سیاست کا اور پھر خصوصاً سندھ اور کراچی اور حیدرآباد کی سیاست کا اہم کمپوننٹ ہے، تو ان کا موقف جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب فیصل سبزواری صاحب نے، جو کہ سینٹ کے رکن ہیں۔ فیصل بھائی، یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی بلدیاتی نظام کے خلاف تو آپ لوگ میدان میں نکل آئے ہیں، تو کیا آپ لوگوں کا آگے کا لائحہ عمل ہوگا؟ کسی صورت اس نظام کے تحت حصہ نہیں لینا ہے، یا کہ نہیں حصہ لیں گے لیکن اپنی تحریک کو کس سطح پہ لے جائیں گے؟ عدالت کا بھی رستہ اختیار کا کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ کیونکہ حکومت تو ڈٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ نظام نیا نہیں ہے، یہ 2013 میں جو سندھ حکومت اگست کے مہینے میں ایک بے اختیار اور عوام دشمن بلدیاتی نظام لائی تھی، یہ اس کو انہوں نے مزید بے اختیار بنایا ہے، مزید ابتری لائے ہیں۔ تو 2013 میں جب یہ قانون لائے تھے، میں قائد حزب اختلاف تھا سندھ اسمبلی میں، اور ہم نے نہ صرف اسمبلی کے اندر اس کو مسترد کیا، اس کے خلاف ووٹ دیے، بلکہ اس کے بعد ہم اس کو چیلنج کرتے ہوئے عدالتوں میں گئے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ جو ترامیم ہوئی ہیں یہ مزید ابتر ہیں، اس لیے ہم ایک رائے عامہ ہموار کر رہے ہیں، اس پر ہم نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ 15 تاریخ کو اسی مہینے کی ہم ایک کثیر الجماعتی کانفرنس بھی بلا رہے ہیں، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین سے ہماری بات ہوئی ہے، ہم انہیں دعوت دیں گے، اور مختلف صاحب الرائے لوگ کہ جو اس نظام کو جمہوریت کی لیے انتہائی اہم سمجھتے ہیں، انہیں دعوت دیں گے کہ گفتگو کرے، کوئی مشترکہ قرارداد ہو، تاکہ یہ کنسنسس جائے کہ یہ صرف کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اسلام آباد اور کراچی کی اپنی دو عملی کو ایک دفعہ پھر واضح کر رہی ہے۔ دیکھیے، صوبہ سندھ کوئی سلطنت نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں گے آئین کی تشریح کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میری خواہش یہ بھی ہے کہ میری جو پٹیشن پہلے سے موجود ہے، اس میں جو نئی ترامیم آ گئی ہیں، اس کے تحت ہم اور لائرز کو اپروچ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس میں مزید ہماری پریئرز کو ایڈیشنل ایڈ کیا جائے، اور سپریم کورٹ جلد از جلد فیصلہ دے۔ جہاں تک انتخابات میں حصہ لینا یا نہ لینا کی بات ہے، میرے خیال میں یہ اس وقت دیکھیں گے کہ جب انتخابی شیڈیول کا اعلان ہوگا۔ ابھی تک تو پیپلز پارٹی کا کوئی ارادہ نہیں ہے انتخابات کروانے کا، یہ ہمیشہ انتخابات سے بھاگتے ہیں۔ اچھا، لیکن فیصل بھائی، آپ لوگ اتحادی پی ٹی آئی کے اور باقی صوبوں میں، اب مثلا خیبر پختونخوا میں جو نظام ہے وہ اس سے زیادہ ٹوتھلیس ہے، جس طرح کہ آپ کے سندھ میں ابھی لاگو کر رہے ہیں، اس سے زیادہ بے اختیار ہیں، اور پنجاب میں بھی اسی طرح ہیں۔ تو پھر یہاں پہ آپ لوگ اس پہ کیوں اعتراض نہیں کرتے جو باقی صوبوں میں پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ ہوا یہ بدقسمتی کے ساتھ کہ مقامی حکومتوں کو، جو ریاست پاکستان کی تعریف آئین کے آرٹیکل 7 میں، اس میں لکھا ہے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت۔ اس مقامی حکومت کو کہ جو آئین کے تحت ڈیفائنڈ ہے، آرٹیکل 140 یہ بتاتا ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی، تو ہماری تو استدعا یہی ہے کہ پورے ملک میں نافذ ہو۔ اچھا، عمران خان صاحب ہماری اس پٹیشن پہ جو 2017 سے دائر ہے، اس میں وہ بھی پارٹی بن گئے ہیں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی ہے 2020 میں۔ تو یقیناً یہ سوال پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب سے ہے کہ جو انہوں نے استدعا دائر کی ہے، اسی کے تحت ملک بھر میں بلدیاتی حکومتوں کا نفاذ کیا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلیم بھائی، سندھ کا اور کے پی اور پنجاب کا سلسلہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ صوبہ سندھ کا اس لیے مختلف ہے کہ یہاں کے جو حکمران جماعت ہے، وہ بہت بڑی اکثریت اپنی لیتی ہے دیہی سندھ سے۔ شہری سندھ کبھی بھی ان کی راجدھانی نہیں رہا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر بے نظیر صاحبہ تک، آصف زرداری صاحب تک، کسی کو شہری سندھ سے اکثریت تو درکنار 25% نشستیں بھی نہیں ملی، لیکن وہ دیہی سندھ کی بنیاد کے اوپر شہری سندھ کی قسمتوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن صوبے کی بھی جو ہے، جو سال کی تقریباً اب کوئی 300 ارب روپے کراچی شہر سے جمع کر رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس، جس میں وفاق کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے، مقامی ٹیکس ہے، یہاں پر خرچ نہیں کر رہے۔ اور اس پر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی تعلیم کا کیا حال ہے کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی، آئی بی ایس سکھر کے نام سے انہوں نے ایک ادارے کو مزید تباہ کر رہے ہیں کہ اس کے طلباء کو اپنے انسٹیٹیوٹ کا نام نہیں پتا۔ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جب ایم کیو ایم کے میئر تھے ڈاکٹر فاروق ستار، ایم کیو ایم نے قائم کیا لیٹ 80s میں، اس صوبے کے سب سے میریٹوریس انسٹیٹیوشنز میں آتا ہے، یہ اس کو بھی تباہ کرنے کے در پہ ہیں، اس کو بھی لے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہاں کے صحت کے جو تھوڑے بہت ادارے رہ گئے تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ان کی تعلیم کا اپنا نظام یہ ہے کہ ان کے صوبائی وزیر تعلیم سلیم بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ 5000 میں اسکول بند کروں گا۔ اور ایک اہم بات آپ کے ناظرین سے کرنا ضروری ہے، یہ جو کہتی ہے نا صوبائی حکومت،
کہ جی ہم پیسے کہاں سے دیں, شہری حکومت کے پاس پیسے نہیں, یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن میں جو 840 ارب روپے اس سال صوبہ سندھ کو مل رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا شیئر کراچی شہر کا ہے. 90% جو صوبائی ریونیو ہے وہ کراچی شہر سے جمع ہو رہا ہے. وفاق کا 60% سے زیادہ کراچی سے جمع ہو رہا ہے. یعنی میرے پیسے آپ لے کر واپس مجھے نہیں دینا چاہتے, کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پیسے ہیں. آپ کے پیسے تھے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے دادو سے, میہر سے, سکھڑ سے, لاڑکانہ سے, خیرپور سے, نواب شاہ سے کتنا کلیکٹ کیا. مائنڈ یو کہ جنرل سیلز ٹیکس جو ہے وہ گڈز پر اور سروسز کے اوپر ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ انکم ٹیکس کوئی کتنا دیتا ہے, انہوں نے کتنا جمع کیا, ڈھیلا جمع نہیں کیا. جہاں سے جمع ہو رہا ہے وہاں خرچ نہیں کرنا چاہتے, اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں کو پانی کی لائن کا, سیوریج کا, ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, کسی چیز کا اختیار نہیں دیتے. شہر تباہ کر دیا ہے. یہاں کے وزیر اعلیٰ نے 13 سال میں صرف زبان چلائی ہے, 13 برس میں 13 بوندے پانی نہیں دیا. لیکن فیصل بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے, حالت ابتر ہوئی ہے, یہ جو قبضے ہوئے ہیں, یہ جو نصرہ ٹاور جیسی عمارتیں بنی ہیں, کہتا ہے یہ تو اس دور میں بنی ہیں کہ جب ایم کیو ایم کراچی کو رول کر رہی تھی. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو مقامی حکومت کو اس سے بھی زیادہ اختیار دیا جائے تو پھر تو یہ رجحان اور بھی بڑھ جائے گا. کہ یہ تو 13 سال سے ہیں نا, ان کے وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہیں, وزیر بلدیات ان کے ہیں, وزیر داخلہ ان کے ہیں, وزیر خزانہ ان کے ہیں. تو اگر ایم کیو ایم نے جو بھی رانگ ڈوئنگ کی تھی بقول ان کے, اس کو درست کر لیتے. تیسری بات یہ ہے کہ نسل ٹاور کی جو اگزامپل ہے جناب, وہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں مختلف سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا, مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں اس کو منظور کر لیا گیا, دیٹس اٹ. اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے, نقشے کس نے پاس کیے, پیپلز پارٹی نے. اتھارٹیز کس نے دی, پیپلز پارٹی نے. بنانے کا اختیار کس نے دیا, کمپلیشن پلان کس نے دیا, سب کچھ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا ماننا یہ ہے کہ صرف نسلہ ٹاور کا مسئلہ نہیں ہے, گجر نالے کا, اورنگیٹ نالے کا, محمود آباد, ان ساری جگہوں کے مسئلے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہم ان کے ساتھ حکومت میں تھے تو لیاری ندی کے اوپر یہاں لیاری ایکسپریس وے بن رہا تھا. اس وقت بھی ندی کے کنارے سے لوگوں کو اٹھایا گیا تھا, لیکن چھت فراہم کی گئی تھی, پلاٹ دیے گئے تھے, پیسے دیے گئے تھے. سندھ حکومت آدھا کام کرتی ہے, پھاوڑا چلانے کو, یہ کدال چلانے کے لیے آ جاتے ہیں, پیسے دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے پیسے نہیں مانگ رہے ہیں جو کراچی والے ٹیکسز کی مد میں جمع کرا رہے ہیں. پچھلے سال 325 ارب روپے صوبائی حکومت کو میں نے دیے. آپ مشرف صاحب کے 2001 کے نظام کی اسی طرح بحالی چاہتے ہیں یا کہ کوئی اور ماڈل ہے آپ کے ذہن میں؟ پرویز مشرف صاحب کے نظام کو میں نہیں دیکھتا کہ کسی عامر کا نظام ہے, میں یہ دیکھتا ہوں وہ ایک پروگریسو نظام تھا. مجھے جو نظام چاہیے وہ تو آئین کے تحت چاہیے. آئین میں لکھ دیا ہے آرٹیکل 140 سے کیا ہوگا, آئین میں لکھ دیا ہے کہ ریاست اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی کہ جب تک مقامی حکومتیں نہیں ہوں گی. آئین میں لکھ دیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, میں آئینی حقوق مانگ رہا ہوں. آخری بات, پرویز مشرف صاحب کے نظام سے آگے میں بڑھنا چاہتا ہوں. اس میں بھی بہت ساری چیزیں تھی, ماس ٹرانزٹ کا اختیار نہیں تھا, اس میں مقامی حکومت کو ہونا چاہیے. جناب سیولائزڈ ورلڈ میں تو ایئرپورٹ اور سی پورٹ کا اختیار میئر کے پاس ہوتا ہے, یہاں یہ بس کا اختیار نہیں دیتے, قبرستان کا نہیں دے رہے, پارک کا نہیں, اسکول کا نہیں, صحت کا نہیں, کچرے کا نہیں, پانی کا نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. جمہوریت کے نام پر شہری سندھ سے انتقام ہے. بہت شکریہ جناب سینیٹر فیصل سبزواری صاحب.